اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحن خلقناکم فلولا تصدقون افرأیتم ما تمنون اانتم تخلقونه ام نحن الخالقون۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات مبارکہ میں اور اس سے اگلی آیات مبارکہ میں اپنی قدرت کاملہ کے اظہار پر دلائل بیان فرمائے اور ساتھ ساتھ مرنے کے بعد اٹھنے پر، یعنی اسلام کے جو اساسی عقائد ہیں، تیسرا بڑا عقیدہ ہے جی وہ مرنے کے بعد اٹھنا، قیامت کا دن، اس پر زبردست دلائل قائم فرمائے۔ سبحان اللہ۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نحن خلقناکم فلولا تصدقون، میں ہم نے تمہیں پیدا فرمایا ہے، فلولا تصدقون، تو تم تصدیق کیوں نہیں کرتے، تم اس بات کو سچا کیوں نہیں مانتے؟ ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، ہم ہی تمہیں مارنے کے بعد اٹھانے والے ہیں، موت بھی ہم ہی دیں گے، مرنے کے بعد اٹھائیں گے بھی ہم، تو یہ تم تصدیق کیوں نہیں کرتے اس بات کی، کیوں نہیں مانتے اس بات کو سچا تم؟ افرأیتم ما تمنون، میں بھلا کیا کہتے ہو تم جب تم منی ٹپکاتے ہو؟ یہ ذہن میں رہے، اس طرح کی جب باتیں آتی ہیں نا قرآن پاک میں، یا کوئی مسئلہ آ جائے بیان کیا جائے تو کئی سارے لوگ جو ہے نا انہیں خواہ مخواہ کی تکلیف شروع ہو جاتی ہے، وہ کہتے ہیں دیکھیں جی ہمارے بیٹے بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے یہ بتا دیا ہمیں۔ ایک جگہ مسجد شریف میں بیان کر رہا تھا، استنجا کے مسائل بیان کر رہا تھا، تو ایک بابا بیٹھا ہوا تھا، 70 سال سے بھی زائد عمر تھی، اس کے بیٹے بھی بیٹھے ہوئے تھے، وہ اکھڑ نہیں پڑا جی اس میں، وہ کہنے لگا جی ہمارے بیٹے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کس طرح کے مسائل ہمیں سنا رہے ہیں جی؟ تو بعد میں جب پتہ چلا کہ بابے کے گھر میں خود کیبل لگی ہوئی تھی، فلمیں چلتی تھی، نوجوان بیٹیاں ساتھ بیٹھ کے دیکھتی ہیں، وہاں پہ کسی کی لڑکی کو اٹھا کے بھاگ رہے ہوں، باپ بیٹی بیٹھ کے دیکھیں کوئی پرواہ نہیں ہیں، بیٹے کے ساتھ بیٹھ کے حضور کا دین نہیں سمجھنا چاہتا بندہ۔ غیرت دیکھیں کیسی آ گئی ہے، نعوذ باللہ، غیرت کا لیول ایسا ان کا گر گیا ہے کہ ان کو غیرت کی بات پر غیرت آتی ہے، بغیرتی پر غیرت نہیں آتی، بغیرتی پر غیرت نہیں آتی۔ 4 بندے بیٹھے فلم دیکھ رہے ہو نا، وہ بغیرتی کر رہے ہیں، اس پہ غیرت نہیں آ رہی کسی کو۔ نوجوان بیٹی بھی بیٹھی فلم دیکھ رہی ہے، غیرت نہیں آ رہی کسی کو۔ ہاں اوپر سے آ کے کہہ دے کیا بے شرمی کی بات ہے، اس پہ غیرت آئے گی۔ بڑا بغیرت بندہ یار، غیرت والی بات کر دی ہے اس نے، ہے یہ نہیں؟ وہ اکبر الہ آبادی رحمہ اللہ نے کہا ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ رقیبوں نے ربٹ کٹوائی جا جا کے تھانے میں، اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں۔ یہ کون سا زمانہ ہے ابھی رب کا نام لینے کا؟ کیسی باتیں کرتے ہو، حق والی بات کر دیتے ہو آپ۔ اللہ اکبر۔ آپ کو حیرانگی ہوگی، حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمہ اللہ جو ہے نا، آپ سلطان تھے اپنے وقت کے، اور آپ شاگرد تھے حضرت ملا جیون رحمہ اللہ کے۔ ملا جیون قرآن کے مفسر ہیں، انہوں نے قرآن پاک کی ان آیات کی تفسیر کی ہے جن کا تعلق احکامات کے ساتھ ہے۔ تفسیرات احمدیہ شریف جو ہے وہ بڑی زبردست تفسیر شریف ہے جی، 500 آیات کی تفسیر ہیں اس میں۔ تو حضرت ملا جیون رحمہ اللہ جو ہے نا، ان کی بیٹی کو پڑھاتے تھے، اورنگزیب عالمگیر کی بیٹی کو۔ تو ایک دن جو ہے وہ مسائل آ گئے جن کا تعلق خاص عورتوں کے ساتھ تھا، ہیں جی۔ باپ کو بھی پتہ ہے کہ آج استاد نے میری بیٹی کو یہ مسائل پڑھانے ہیں، اور استاد کو بھی پتہ ہے کہ میں نے یہ مسائل آج پڑھانے ہیں۔ اب ہوا یہ کہ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ دروازے کے باہر نا کھڑے ہو گئے تلوار لے کر، اندر استاد جو ہے ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ وہ اپنے جو تہبند باندھتے تھے اس میں خنجر چھپا کے آئے، مسائل وہی پڑھانے تھے۔ اب ہوا یہ کہ جب اندر سے پڑھانے شروع کیے نا حضرت ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ نے مسائل جو خاص خواتین کے متعلق ہیں، تو اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ جو ہے نا مسکراتے ہوئے دروازہ کھول کے اندر داخل ہوئے۔ میں کہ تجھے کیا ہوا ہے، کیوں ہنس رہا ہے؟ اس نے کہا جی استاد جی مجھے خطرہ تھا کہیں یہ نہ ہو کہ آپ یہ شرم کر کے کہ یہ لڑکی ہے تو اسے مسائل کیسے سکھاؤں دین کے، ہیں آپ کہیں یہ مسائل چھوڑ نہ دیں، اس لیے میں آج تلوار لایا تھا۔ میں یہی بتانا چاہتا تھا کہ استاد بھی اپنی جگہ
بیٹی کی شرم بھی اپنی جگہ، رسول اللہ علیہ السلام کا دین پہلے ہے۔ سبحان شرماتے شرماتے بیٹی جہنم جا گرے اور ہم اسے حضور کا دین ہی نہ بتائیں ہیں۔ وہ استاد جو ہے نا وہ بھی مسکرائے، انہوں نے اپنی قمیض اٹھا کر نیچے سے خنجر نکالا، کہا میں بھی خنجر لے آیا تھا، اگر تو نے کوئی روک ٹوک کی تو میں بھی تجھے مار دیتا آج۔ اللہ اکبر۔ بتائیں بھئی، ہے ایسی کہیں پہ تربیت؟ نظر آتا ہے کہیں دین کسی کو؟ عجیب بغیرتی ہے۔ بغیرتی پہ انہیں غیرت نہیں آتی، بغیرتی پہ روک ٹوک لگائیں تو غیرت آتی ہے یا نہیں؟ یہ باہر جائیں آپ، پورے بازاروں میں جناب سائن بورڈ لگے ہوئے ہیں، نعوذ باللہ 2 روپے کا شیمپو بیچنا ہے، کسی کی ماں بہن بیٹی کی تصویر لگی ہوئی ہے۔ بغیرتی کی انتہا دیکھیں، وہیں کھڑا ہو کے بندہ انہیں کو بغیرت کہہ دے تو ان کو غیرت آ جائے گی، ہے یا نہیں؟ اوپر ہی سے کہیں گے بڑا بغیرت بندہ یار، اس نے بغیرتی پہ غیرت کھا لی ہے، بڑا کمی گھٹیا بندہ بھی بتائیں۔ تو یہ ذہن میں رہے بھائی، جب کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں حدیث شریف حضور کے صحابہ فرماتے ہیں، آقا علیہ السلام جو ہے نا، آپ کنواری لڑکی خیمے میں بیٹھی ہو، پردے میں بیٹھی ہو، اس سے بھی زیادہ شرم و حیا والے تھے حضور۔ اس کے باوجود آقا علیہ السلام نے سارے مسائل بیان نہیں فرمائے، سارا کچھ بیان فرمایا آقا علیہ السلام نے۔ خواتین خود حضور سے پوچھنے آیا کرتی تھی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے، آپ کے پاس ایک خاتون آ گئی، سیب اور چھری اس نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے، ہیں جی، سرخ رنگ کا سیب ہے، آ کے اس نے دیا، آپ کے شاگرد بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے وہ لیا اور کاٹ دیا، دے دیا اسے، وہ لے کے چلی گئی۔ شاگرد حیران ہیں، کہنے لگے حضور یہ کیا معاملہ ہے کہ یہ گھر کاٹ نہیں سکتی تھی، آپ کے پاس لائی؟ آپ نے کہا خدا کے بندے یہ مسئلہ پوچھنے آئی تھی، اور سرخ سیب تھا، اس نے یہ بتایا مجھے کہ جب عورت کی حالت ایسی ہو، یعنی کہ اس کے خاص ایام میں ہو تو یہ کیفیت ہو، یعنی خون جاری ہو تو وہ نماز پڑھ سکتی ہے، تو میں نے سیب کاٹ کے اسے بتایا جب یہ والی کیفیت ہو جائے پھر نماز پڑھے۔ سبحان اللہ۔ ہاں جی، یہاں توبہ نعوذ باللہ، یہ بھئی مرد پر فرض ہے کہ جا کے علماء سے مسائل پوچھے اور گھر والوں کو جا کے بتائے۔ بے شک۔ یہاں مرد کو بھی شرم آ رہی ہے، عورت کو بھی شرم آ رہی ہے، لیکن نہیں شرم آ رہے تو بے حیائی کے کاموں پہ نہیں شرم آ رہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضور کے، ایک جگہ انہوں نے کوئی مسائل بیان کیے استنجے کے، تو ایک یہودی کہنے لگا یہ آپ نے کہاں سے سیکھے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم نے رسول اللہ علیہ السلام سے سیکھے ہیں، ہمیں امام الانبیاء نے سکھائے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ کے نبی یہ باتیں بھی سکھاتے ہیں آپ کو؟ انہوں نے کہا ہاں، ہمارے آقا علیہ السلام کا فرمان شریف ہے کہ میں تمہارے لیے بمنزلہ باپ کی ہوں، جس طرح باپ اپنے بچوں کو ہر چیز سکھاتا ہے نا، میں بھی تمہیں ہر چیز سکھاتا ہوں۔ بتائیں بھائی، اور مزے کی بات دیکھیں، رب تبارک و تعالی خود ایسی باتیں قرآن میں بیان فرماتا ہے۔ مسجد قباء والے جو ہے نا، قباء والے، اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا کہ یہ پاکی کو پسند کرتے ہیں، رب انہیں پسند کرتا ہے۔ آقا علیہ السلام خود مدینے سے چل کے قباء گئے، اب تو خیر اکٹھے ہو گئے سارا، قباء بستی حضور تشریف لے گئے، وہاں جا کے حضور نے پوچھا وہ تم کس طرح کی پاکی کرتے ہو؟ میرے اللہ کو تمہاری پاکی بڑی پسند آئی ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ کہنے لگے حضور ہم پہلے ڈھیلے کے ساتھ استنجا کرتے ہیں، اس کے بعد پانی سے استنجا کرتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے واہ واہ، تمہارا یہ انداز میرے مالک کو بڑا پسند آیا ہے۔ تو بتائیں، جن کی شرم والی ناک نیچے ہونا شروع ہو جاتی ہے، اب وہ کیسے سنیں گے یہ مسائل؟ رب تبارک و تعالیٰ تو قرآن پاک میں داد دے رہا ہے ان کو، رب تبارک و تعالیٰ تو پسند تحسین فرما رہا ہے ان کی، کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ ہاں، آج آپ انگریزوں کو دیکھ لیں، ان کا استنجا ٹیشو سے ہے۔ کریم آقا علیہ السلام کا فرمان شریف ہے، فرمایا کہ یہ میرا اور مجھ سے پہلے جتنے بھی سارے نبی گزرے نا، سارے استنجا پانی سے کرتے تھے۔ کس سے کرتے تھے؟ پانی سے کرتے تھے۔ میں نے خود دیکھے ہیں یہ انگریز نا جی، جا رہے تھے ہم عراق، تو دبئی میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ پرفیوم رکھے ہوئے تھے ساتھ، انہوں نے وہ ٹیشو کے ساتھ استنجا کرتے ہیں تو ظاہری بات ہے تھوڑی دیر بعد بدبو پھیل جاتی ہے، تو اس کے ساتھ وہ پرفیوم پھینک رہے تھے اپنے آپ پر۔ بتائیں، تو اب بھی ہمارے جو مسلمان ہیں وہ بھی کھڑے ہو کے کہیں یار انگریز بڑا صفائی پسند ہے۔ میں نے کہا جا پھر کچھ چاٹ لے تو بھی، گندگی ان کی سمجھ نہیں آتی ان کو ہیں۔ تجھے تو رب تبارک و تعالی نے وہ طریقہ عطا فرمایا جو رب کے نبیوں کا طریقہ تھا ہیں۔ بہرحال جی یہ دیکھیں، رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کیا فرأیتم ما تمنون، جب تم منی ٹپکاتے ہو، اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، تو تمہاری ماؤں کے پیٹوں کے اندر تمہاری شکل و صورت، تمہاری حیات، تمہارا جسم جو ہے سارے کا سارا وہ ہم بناتے ہیں یا تم بناتے ہو ہیں؟
تم بناتے ہو یا ہم بناتے ہیں؟ ام نحن الخالقون، ہم بنا رہے ہیں۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا میں کہ اگر پانی کے گندے قطرے سے تمہیں شکل بھی دے دی، صورت بھی دے دی، عقل بھی دے دی، دل بھی دے دیا، عائشہ تمہیں عطا فرما دی ہے، تو فرمایا کہ قیامت والے دن ہم دوبارہ تمہیں یہ حیثیت دینے پہ قادر نہیں ہیں؟ کیسی احمقانہ باتیں کرتے ہو۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین، ہم نے موت تمہارے درمیان مقرر کر دی ہے، موت تمہارے درمیان مقرر کر دی ہے، وما نحن بمسبوقین، اور ہم پیچھے رہ جانے والے نہیں ہیں، ہم پیچھے رہ جانے والے نہیں ہیں۔ یہ نہیں کہ کوئی بندہ یا ہم موت دینا چاہیں تو وہ بندہ کہ میں مرتا ہی نہیں ہیں۔ ہاں اہل اللہ کی ایک نیاز مندی ہوتی ہے، ناز ہوتا ہے ان کا بارگاہ خدا بندی میں، وہ ایک الگ بات ہے۔ بخاری شریف کی حدیث شریف ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا، رب فرماتا ہے میں کسی بھی معاملے میں تردد نہیں کرتا۔ تردد کا معنی ویسے غور و فکر ہوتا ہے، لیکن چونکہ یہاں پہ جو لفظ ہے نا رب تبارک و تعالیٰ کے بارے میں، تو معنی ہم وہی کریں گے جو حدیث شریف میں آیا ہے بس۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ غور و فکر کرے گا، غور و فکر تو وہ کرتا ہے بندہ جسے اندیشہ ہو کہ آگے کہیں میں مجھے نقصان نہ ہو جائے، تو رب ہے نا۔ پھر رب اپنے لیے یہ ارشاد فرما رہا ہے میں کسی کام میں تردد نہیں کرتا۔ ہاں جب بندہ مومن کی موت کا وقت آتا ہے نا، اس وقت اسے کہتا ہوں ہاں بتا کیا چاہتا ہے، وہ کہنا میں نہیں مرنا چاہتا، تو رب پتہ کیا کرتا ہے، فرشتوں کو فرماتا ہے آسمان تک سارے پردے ہٹا دو، یہیں بیٹھا ہو اسے جنت نظر آئے جی، اسے پھر یہیں بیٹھ کے جنت نظر آتی، تو کہتا ہے مولا یہ کس کے لیے؟ رب فرماتا ہے تیرے لیے ہے۔ وہ کہتا ہے مولا دیتا نہیں میں، تو آتا نہیں۔ وہ کہتا ہے میں جانے کو تیار ہوں۔ رب فرماتا ہے پھر اس طرح اپنے بندوں کو میں اپنے پاس بلاتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام ہے نا، آپ کا وقت اخیر آیا، اسرائیل علیہ السلام آ گئے، کہنے لگے جی کیسے آئے آپ؟ نہیں جی آپ کی موت کا وقت آ گیا۔ ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے اور رب کو جا کے کیا ہے، ہاں بھی کسی کے گھر سے واپس جاتے ہیں؟ آگے آ رہی ہیں آیتیں، یہی آیتیں آ رہی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے کہ رب سے کہو کہ کوئی یار بھی یار کو مارتا ہے، ایک طرف مجھے یار کہتا ہے تو پھر مارتا بھی ہے، یار تو یار کو نہیں نہ مارتا۔ جب اسرائیل علیہ السلام واپس آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، کہنے لگے رب فرما رہا ہے اگر آپ نے یہ بندہ نہیں دیکھا کہیں پہ یار یار کو مارے، یہ کیسے کہیں دیکھا آپ نے یار بلائے یار نہ آئے؟ یہ دیکھے کہیں آپ نے کہ یار بلائے اور یار آئے ہی نہ؟ تو ابراہیم علیہ السلام فوراً کہنے لگے ٹھیک ہے جی میں یار کے پاس جانے کے لیے تیار ہوں۔ ہیں اللہ اکبر۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا الا ان نبدل امثالکم وننشئکم فیما لا تعلمون، میں کہ ہم اس بات پر قادر ہیں کہ تمہاری مثل لے آئیں، تمہاری جگہ اور لوگ لے آئیں، اور وَنُنشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں ایسی حالت اور کیفیت میں صورت میں کر دیں کہ تمہاری شکلیں تبدیل کر کے رکھ دیں کہ تم صورتیں جانتے ہی نہ ہو، بندر بنا دیں، خنزیر بنا دیں، کچھ بھی بنا دیں تمہیں، ہم اس بات پر قادر ہیں۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ، میں تم تو پہلی تخلیق جان چکے ہو، پہلے تمہیں ہم نے پیدا کیا ہے وہ تم جان چکے ہو، فلولا تذکرون، تو پھر نصیحت کیوں نہیں پکڑتے؟ تو دوسری بار پیدا کرنے پر قدرت ہماری کہاں جائے گی؟ وہ اس کے قائل کیوں نہیں تم؟ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا افرأیتم ما تحرثون، میں بھلا بتاؤ کیا کہتے ہو تم جب کھیتی باڑی کرتے ہو، جب زمین بوتے ہو تم، زمین میں دانے بوتے ہو تم، گندم بوتے ہو، کوئی بھی چیز بوتے ہو تم، بیج بوتے ہو، انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، وہ کھیتی تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ یہی بتا دو، وہ تم اگا رہے ہوتے ہو یا ہم اگا رہے ہوتے ہیں؟ رب تعالی نے فرمایا لو نشاء لجعلناہ حطاما فظلتم تفکہون، اگر ہم چاہیں تو تمہاری ساری کھیتی کو پکنے سے بھی پہلے چورا چورا کر دیں، فظلتم تفکہون، پھر تم سارے باتیں کرتے رہ جاؤ، جہاں بیٹھو باتیں کرو، کیا کہو گے انا لمغرمون، ہماری تو محنت ہی ساری بیکار گئی، ہم تو سارے نقصان میں پڑ گئے، اس بار تو گندم نہیں ہوا، جی آئی تو بارش آ گئی یا آندھی آ گئی، ہر چیز لیٹ گئی، مکئی خراب ہو گئی، جی کہتے نہیں کہتے باتیں انا لمغرمون، تم کہو گے ہم تو بڑے گھاٹے میں پڑ گئے ہیں، ہمیں تو چٹی پڑ گئی بھائی، بل نحن محرومون، کہتے نہیں بلکہ ہم تو محروم ہی ہو گئے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے ہمارے ہاتھ تو۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا افرأیتم الماء الذی تشربون، میں بھلا بتاؤ وہ پانی جو تم پیتے ہو اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ فرمایا کہ انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، وہ پانی تم اتارتے ہو بادلوں سے یا ہم اتارتے ہیں؟ وہ پانی تم برساتے ہو بادلوں سے یا ہم برساتے ہیں؟
ہیں لو نشاء اجاجا لو نشاء جعلناہ اجاجا فلولا تشکرون، میں اگر ہم چاہیں تو اسے پانی کو کھارا ہی بنا دیں، سارا پانی کڑوا ہی کڑوا ہو، ہیں فلولا تشکرون، تو پھر اس پانی میٹھا بننے پر شکر کیوں نہیں کرتے تم؟ ہیں پانی میٹھا رکھا ہے تمہارے لیے، شکر کیوں نہیں کرتے تم؟ اللہ اکبر۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا افرأیتم النار التی تورون، فرمایا کہ تم اس آگ کے بارے میں کیا کہتے ہو جس کے ذریعے تم روشنی حاصل کرتے ہو، آگ جلاتے ہو تم، ہیں جی اپنے کھانے بناتے ہو، اس طرح کی ضرورت کی چیزیں تم اس سے حاصل کرتے ہو۔ اانتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون، وہ درخت جس سے تم آگ حاصل کرتے ہو وہ ہم نے پیدا کیا ہے یا تم نے پیدا کیا ہے؟ یہ ذہن میں رہے، عرب میں ایک درخت تھا، دو طرح کے درخت ہوتے تھے، دو لکڑیاں ہوتی تھیں، ایک لکڑی جو اوپر اس طرح رگڑتے تھے نا اسے زند کہتے تھے، نیچے والی کو زندہ کہتے تھے، اوپر والی زند اور نیچے والی زندہ، زندہ نہیں زندہ، تو اسے اس طرح کر کے رگڑتے تھے تو آگ نکل آتی تھی لکڑیوں سے۔ اور مزے کی بات رب تبارک و تعالیٰ کی قدرت دیکھیں، اور ان لکڑیوں سے پانی بھی ٹپک رہا ہوتا تھا، ہیں وہ رب تبارک و تعالیٰ جو آگ اور پانی کو جمع کرنے پر قادر ہے، ہیں رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ درخت جو آگ والا ہے جس کے ذریعے تم آگ حاصل کرتے ہو وہ ہم نے پیدا کی ہے، تم نے پیدا کیا ہے؟ وہ تو ہم نے پیدا کیا ہے۔ نحن جعلناها تذکرہ ومتاعا للمقوین، ہم نے اس آگ کو یادگار بنا دیا ہے۔ کیا بنا دیا ہے؟ یادگار بنا دی ہے۔ یہ ذہن میں رہے، کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جہنم کی جو آگ ہے نا دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ تیز ہے، زیادہ گرم ہے وہ، ہاں جی، اور یادگار اس لیے بنایا کہ جب بھی بندہ آگ کو دیکھے نا اسے جہنم کی آگ یاد آئے۔ سچ سچ بتائیں، ہمیں یاد آتی ہے جہنم کی آگ، یہ آگ دیکھ کر؟ ایک بچہ تھا چھوٹا سا جی، ماں کے پاس بیٹھا ہوا ہے، اس کی ماں چولہے میں لکڑیاں ڈال رہی ہے، بڑی لکڑیاں ڈالی اس نے، آگ نہیں لگی، چھوٹی چھوٹی لکڑیاں ڈالی تو آگ لگ گئی، پھر اس نے بڑی لکڑیاں ڈالی تو بچہ رونے لگا، چھوٹا سا بچہ بیٹھ کے، جسے رب فکر دے دے، سمجھ دے دے، چھوٹا بچہ رونے لگا۔ ماں نے پوچھا بیٹا کیا ہوا؟ اس نے کہا اماں میں دیکھ رہا ہوں بڑی لکڑیاں آپ نے ڈالی ہیں، آگ نہیں لگی، آپ نے چھوٹی لکڑیاں ڈالی ہیں، ان کو آگ نے پکڑ لیا ہے، بعد میں بڑی لکڑیاں ڈالی ہیں آپ نے۔ تو مجھے ڈر محسوس ہوا کہیں یہ نہ ہو قیامت والے دن رب ابو جہل کو، فرعون کو، حمان کو، شداد کو، ہیں عمران خان کو، ہیں بڑے بڑے شیطانوں کو، ڈونلڈ ٹرمپ کو اور مودی کو، چمودی کو، سب کو جہنم ڈالے، اس وقت یہ نہ ہو کہ آگ ان کو نہ پکڑے تو رب تبارک و تعالیٰ پہلے مجھے ڈال دے جہنم میں۔ تو میں تو اس لیے ڈر رہا ہوں۔ وہ ایک بچہ تھا، خیر اس کی فکر دیکھیں، اندازہ لگائیں۔ یہ ایسی فکر بچوں میں تبھی پیدا ہوتی ہے جب گھر میں ماں باپ ایسی خدا تعالیٰ کے خوف والی باتیں کریں تو، ہاں جب ماؤں کو بھی انڈیا کے گانے یاد ہوں تو بچے کہاں پہ ایسی باتیں کریں گے بلا بتائیں۔ اللہ اکبر۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے اس آگ کو یادگار بنا دیا ہے اور نفع بنا دیا ہے مقوین، جنگل میں سفر کرنے والوں کے لیے۔ جنگل میں جو لوگ سفر کرتے ہیں، ایک تو وہ جس طرح آج کل روشنی کا نظام ہے، لائٹ کا، اس طرح تو نہیں تھا اس وقت ظاہر بات ہے وہ لکڑی اس طرح پکڑ کے اس کے آگے بھوسا شوسا باندھ کے اس کو آگ جلا کے اس طرح کر کے سفر کیا کرتے تھے، جو بھی ان کا معاملہ تھا بہرحال۔ تو یہ بھی ان کا ایک نفع اٹھاتے تھے، سردی آ گئی تو اسے ہاتھ تاپ بھی لیتے تھے، اس کے ساتھ سینک لیتے تھے اپنے آپ کو، اور ساتھ ساتھ کھانا بنانے کی جگہ آتی تو وہیں پہ شکار کرتے، وہیں آگ لگاتے تھے، وہیں پہ بھون کے کھا جاتے ہیں۔ کبھی انہیں چودھری ریسٹورنٹ پہ جانے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، ہے یا نہیں؟ ہر شے اللہ تبارک و تعالی نے جنگل میں انہیں مہیا کی ہوئی تھی۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں فسبح بسم ربک العظیم، اتنی نعمتیں ہم نے فرمائی ہیں آپ پر، تو حبیب پیارے آپ اپنے عظمت والے رب کے نام کی تسبیح پڑھیں۔ ہاں، عظمت والے رب کے نام کی تسبیح پڑھیں۔ اندازہ لگائیں جی پیچھے سارے کا سارا رد آ رہا ہے کن کا؟ کافروں کا، بے دینوں کا، دین دشمنوں کا۔ اتنا رد کرنے کے بعد جا کے ایک آیت آتی ہے تسبیح پڑھنے کی۔ تو جس بندے نے ہمیشہ تسبیح ہی پکڑی ہوئی ہو، بابا جی کہتے تھے رب تبارک و تعالیٰ کے حبیب کریم علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو تلواریں دی ہیں، تسبیحیں نہیں دی۔ حضور کے صحابہ کے ہاتھ میں تلواریں ٹوٹی ہیں، تسبیحاں نہیں ٹوٹی۔ آپ ان کی زندگیاں دیکھ لیں، ہیں کیسی کیسی تلواریں لے کے جاتے تھے حضور کے صحابہ،
اور کتنی کتنی بڑی تلواریں ہیں۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں، فلا اقسم بمواقع النجوم، فرمایا کہ رب تبارک و تعالی نے فرمایا کہ مجھے تاروں کے گرنے کے مواقع کی قسم، تاروں کے ڈوبنے کے جگہ کی قسم، ان کے مقامات کی قسم۔ رب تعالی نے فرمایا وَإِنَّهُ لَقَسَمُ اللَّهُ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، میں یہ قسم بہت بڑی ہے اگر تم جانو تو، میں چھوٹی قسم نہیں اٹھائی ہم نے۔ رب تعالی نے دیکھیں قسم اٹھائی پہلے تاروں کے ڈوبنے کی جگہوں کی قسم، یہ قسم اٹھا کے رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یہ جو ہم نے قسم اٹھائی یہ چھوٹی نہیں ہے، یہ بہت بڑی قسم ہے۔ قسم کس چیز پر اٹھائی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، فرمایا یہ قرآن بڑا عزت والا ہے۔ اندازہ لگائیں ہیں، رب قسمیں اٹھائے کہے جی قرآن عزت والا ہے، آج قوم کہے جی قرآن مان کے قرآن کو پڑھ کے ہم تو ذلیل ہو جائیں گے۔ تو بتائیں رب کا قرآن سچا ہے یا یہ ذلیل سے سچا ہے؟ ہیں؟ اللہ اکبر۔ رب تعالیٰ نے فرمایا فی کتاب مکنون، یہ ایک پوشیدہ کتاب میں محفوظ ہے، لا یمسہ الا المطہرون، اس قرآن کو صرف پاک لوگ ہی چھوتے ہیں، صرف پاک لوگ ہی ہاتھ لگاتے ہیں۔ یہ ذہن میں رہے، بچے جو نابالغ ہوتے ہیں نا، چھوٹے بچے، وہ چونکہ مکلف نہیں ہوتے تو اس لیے اگر وہ قرآن پاک کو ہاتھ بغیر وضو کے لگا لیں تو جائز ہے۔ کیا ہے؟ جائز ہے، گناہ نہیں ہے۔ ہاں انہیں تلقین کی جائے وضو کرنے کی تاکہ انہیں عادت پڑے، یہ نہ ہو کہ بڑے ہو کے بھی سمجھیں کہ ہم جب چھوٹے تھے تو ہمارے لیے حلال تھی ہر چیز، اب حرام کیوں ہو گئی؟ ہاں جی، ہاں انہیں عادت جو ہے نا وہ ڈالنی چاہیے، لیکن یہ ذہن میں رہے کہ اس بات پر انہیں مارنا پیٹنا اس طرح کا یہ درست نہیں ہے۔ سمجھ آیا نا مسئلہ؟ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں تنزیل من رب العالمین، فرمایا یہ قرآن جو ہے یہ سارے جہانوں کے رب کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ رب تعالی نے فرمایا فبہذا الحدیث انتم مدہنون، میں کیا تم اس بات میں بھی سستی کر رہے ہو؟ یہ رب کا قرآن ہو، رب کی اتنی قسمیں اٹھائے پھر بھی اس کے ماننے میں تمہیں سستی ہے؟ ہیں کیسے لوگ ہو تم؟ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، اور تم نے تو قرآن کو جھوٹا کہنا ہی اپنا رزق بنا لیا ہے۔ ہیں تمہارا حصہ یہی نکلا ہے بس کہ قرآن کو جھوٹا کہو، تمہارا حصہ یہی نکلا ہے کہ تم رب رسول کو جھوٹا کہو، نعوذ باللہ من ذالک۔ کیسے لوگ ہیں یار؟ ہے نا لوگوں نے رزق بنایا ہوا ہے، کئیوں کو روٹی کے روزی کے دھندے اسی بات پہ چل رہے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ کے دین کو جناب وہ جھوٹا کہہ رہے ہیں، قرآن کو، حدیث کو، شریعت کو، احکامات دینیہ کو جھوٹا کہہ رہے ہیں وہ لوگ۔ یہ کتنی بڑی بات فرمائی رب تبارک و تعالیٰ، میں تم نے تو رزق بنا لیا اپنا، تم نے تو اپنا حصہ یہی لیا ہے پورے قرآن سے کہ قرآن کو جھوٹا کہہ رہے ہو۔ پورا قرآن حبیب کریم علیہ السلام نے تمہیں پڑھ کے سنایا ہے اور تمہیں یہی حصہ ملا ہے، نہ ہدایت ملی ہے اس سے، نہ آخرت کا خوف ملا، نہ تمہیں رب تبارک و تعالیٰ کی توحید کا دمن ملا، نہ حبیب کریم علیہ السلام کے نبوت اور ختم نبوت پر ایمان ملا، تمہیں ملا ہے تو یہی ملا ہے، قرآن کو جھوٹا کہو۔ اس سے ان لوگوں کا بھی رد ہوتا ہے جو پورا قرآن جو ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے ان کو پورے قرآن پاک میں ہدایت نظر ہی نہیں آئی، جنہیں قرآن پاک سے پورے قرآن پاک کو پڑھ کر جہاد نظر ہی نہیں آیا، جنہیں پورا قرآن پاک پڑھ کر جناب کوئی ایسی بات نظر ہی نہیں آئی، پورے قرآن میں ختم نبوت نظر نہیں آئی، ختم پڑھنا ثابت ہو گیا قرآن سے، صرف ختم ہی ملے ہی نہیں پورے قرآن سے۔ قرآن پاک رہ کہاں گیا ہے؟ سورہ یاسین پڑھنے بندہ مر رہا ہے جی، سورہ کا ملک پڑھنے جی بندہ مر گیا جی، ہاں جی سورت حشر کی آخری آیتیں پڑھنے جی اب بندہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ بھئی یہ قرآن پاک تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے کہاں جا کے پڑھا بھلا بتائیں؟ آقا علیہ السلام قرآن پڑھیں تو تلوار اٹھ جائے، حضور خود فرماتے ہیں کہ میں جنگ لڑ رہا ہوں لوگوں سے قرآن کی تنزیل پر، یہ حضور فرما رہے ہیں۔ اب آپ بتائیں اب کتنی جنگیں بنتی ہیں لوگوں کے ساتھ؟ اب تو قرآن کی تکذیب ہو رہی ہے بھائی، صرف کافر ہی نہیں جو کلمہ پڑھتے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں اب جی بات آ رہی ہے حالت نظر کی، کافروں کی موت کی۔ آگے رب تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی موت کے وقت جو ایک عجب روحانی فضا پیدا ہوتی ہے وہ بیان فرمائے گا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا فلولا اذا بلغت الحلقوم، پھر کیوں نہ ہوا ایسا
جب جان ان کی، جب اس کی روح جو ہے حلق تک آ پہنچی، حلقوم حلق کو کہتے ہیں، حلق تک آ پہنچی، وانتم حینئذ تنظرون، تم سارے کے سارے اس کی طرف دیکھ رہے تھے، ونحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون، اور ہم تم سے بھی زیادہ اس مرنے والے کے قریب تھے لیکن تم دیکھ نہیں رہے تھے ہمیں، ہاں تم دیکھ نہیں رہے ہوتے ہو ہمیں۔ اور فرمایا کہ فلولا ان کنتم غیر مدینین، میں تو پھر ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ وہ اسے بھی عذاب ہو، اسے بھی بدلہ دیا جائے، ہیں کون بچا سکتا ہے اسے پھر؟ ترجعونہا ان کنتم صادقین، میں جب اس کی روح نکل رہی ہو، اتنے تم پاورفل ہو تو کم از کم اس کی روح ہی واپس کر دو، اس کی روح ہی سارے مل کر روک لو تم، ہیں؟ یہی کہ احمق جو ہے نا ہمارے، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی 12ویں کی کتاب اردو کی چھپی تھی، تو اس میں انہوں نے لکھا کہ ہمارے پاکستانی ڈاکٹر اتنی ریسرچ کر رہے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں موت ہی ختم کر دیں گے، موت ہی ختم کر دیں گے۔ بتائیں بھائی، اللہ اکبر۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اب بتائیں بھائی، جو چیز رب تبارک و تعالیٰ اس کے دنیا میں آنے سے بھی پہلے، ابھی ماں کے پیٹ میں روح آئی ہے تو لکھ دی گئی کہ اسے فلاں دن موت آئے گی، یہ اسے ختم کرنے چلیں، ہیں پاگل احمق نہیں؟ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں، فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، بہرحال رہے وہ بندے جو ہمارے قریبی ہیں۔ یار بتائیں، کہتے ہیں فلانا بندہ فلاں کا قریبی ہے، اس کی طرف میلی آنکھ سے نہ دیکھنا، تو رب جی نے اپنا قریبی کہے ہیں، رب جی نے اپنا قریبی فرمائے، اللہ اکبر۔ فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، فرمایا کہ بہرحال وہ جو ہمارے قریبی ہیں تو روح ریحان جنت النعیم، فرمایا ان کے لیے تو ان کی موت کے وقت کیا کیا شے حاضر ہوتی ہے، روح، وہ خوشبو، ریحان پھول، اور نعمتوں والی جنت، ہیں؟ اللہ اکبر۔ حضرت امام ابو العالیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے تابعی ہیں، آپ فرماتے ہیں جب بندہ مومن رب تبارک و تعالیٰ کا جو قریبی ہوتا ہے نا، اس کی وفات کا وقت آتا ہے تو فرشتے جو ہیں اس کے پاس خوشبوئیں اور پھول لے کے آتے ہیں، میں کہ وہ سونگی رہا ہوتا ہے کہ اس کی روح جو ہے وہ نکل کے رب کی بارگاہ میں پہنچ جاتی ہے، اسے پتہ تک نہیں چلتا، ہیں؟ اللہ اکبر۔ رب تعالیٰ نے فرمایا وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ، بہرحال وہ جو دائیں ہاتھ والے ہیں، واہ واہ واہ، فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ، حبیب جتنے بھی دائیں ہاتھ والے ہیں نا، سب کی طرف سے آپ کو سلام ہو، ہیں؟ سب کی طرف سے آپ کو سلام ہو، دائیں ہاتھ والے، ہیں؟ دائیں ہاتھ والے کون ہیں جی؟ وہ رب تبارک و تعالیٰ کے پاک برگزیدہ بندے جنہیں نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور یہ ذہن میں رہے جنہیں بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا نا، انہیں ویسے نہیں دیا جائے گا کہ بائیں ہاتھ میں لے کے کھڑے ہوں گے، نہ، یہاں سے چیر کے نا جی ان کا ہاتھ یہاں سے نکالا جائے گا، پیچھے کی طرف نکلے گا ہاتھ ان کا، وہاں انہیں دیا جائے گا، پھر کہا جائے گا اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم حسیبا، یہ اب پڑھ، تو اکیلا ہی پڑھنے کے لیے کافی ہے، اپنا حساب خود کر لے تو۔ بتائیں، تو اس لیے جب یہ بندہ وضو کرے نا، وضو کرتے ہوئے بھی دعا مانگے، ہاتھ دائیں ہاتھ دھوتے ہوئے، مولا مجھے میرا نام اعمال دائیں ہاتھ میں دے، نہیں آتی عربی میں تو اردو میں مانگ لیں یار، اپنی زبان میں مانگ لیں، دعا تو مانگے رب تعالیٰ سے کم از کم، ہیں؟ بائیں ہاتھ دھوتے ہوئے کہے مولا مجھے بائیں ہاتھ میں نام اعمال دینے سے بچانا، میرا نام اعمال میرے بائیں ہاتھ میں نہ آئے، ہیں جی؟ ناک میں پانی ڈالتے ہوئے یہ دعا کرے مولا مجھے جنت کی خوشبو سے محروم نہ رکھنا، ہیں جی؟ منہ کو کلی کرتے ہوئے یہ دعا کرے یا اللہ مجھے جنت کی نعمتوں سے محروم نہ رکھنا۔ ہمارے ہر شے بے فائدہ ہی لگتی ہے، وضو کرتے ہم رسم سمجھ کے، نماز پڑھ رہے رسم سمجھ کے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں، وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ، اب آ رہی ہے بات جی ان بے دینوں کی، کافروں کی، رسول اللہ علیہ السلام کے دشمنوں کی۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ رہے وہ لوگ جو رب رسول کو، دین کو، شریعت کو جھوٹا کہنے والے تھے، الضالین گمراہ تھے، فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ، فرمایا کہ ان کی مہمان نوازی کے لیے، فنزل، نزل عربی کا لفظ ہے، اس کا معنی مہمان نوازی، کیا ہے؟ مہمان نوازی، میں ان کے مہمان نوازی کے لیے کھولتا ہوا پانی ہے اور جنت جہنم کی انٹری ہے، تسلیت جہیم، جہنم کی انٹری ہے، جہنم کا داخلہ ان کی مہمان نوازی ہے، یہ دو چیزیں، کھولتا ہوا پانی، واقع علیہ السلام کا خود فرمان شریف ہے، میں کہ وہ کھولتا ہوا جہنم کا ایسا پانی ہوگا، یہاں پہ گرم پانی ہو نا بندہ
پی جاتے ہیں ہم کہ نہیں پی سکتے. آقا علیہ السلام نے میں جہنم کا پانی جیسے منہ کے قریب کرے گا نا تو میں اس کے منہ کا پورا چمڑا اور کھال جو ہے ساری اسی کے اندر گر جائے گی. ایک سیکنڈ میں جناب ہر چیز پگھلا کے رکھ دے گا. رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان ھذا لہو حق الیقین، فرمایا کہ یہ جو بات اہل جنت پر انعام، موت کے وقت آسانی اور جہنمیوں پر سختی، جو بھی چیزیں ہم نے بیان کی ہیں، ان ھذا لہو حق الیقین، یہ اعلیٰ درجے کی یقین والی سچی بات ہے. یہ اعلیٰ درجے کی یقین والی سچی بات ہے. فسبح بسم ربک العظیم، تو حبیب پیارے آپ اپنے عظمتوں والے رب کے نام کی تسبیح پڑھیں.